اور یہ سورت ترائے آیات دے اتے مشتمل ہے اور مختصر ترین سورت ہے، مگر معنویت دا ہک جہاں اپنے اندر رکھ دی ہے۔ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں کہ اگر لوگ اس ہک سورت دے وچ غور و فکر کر گنن تو انہاں دی دنیا اور آخرت دے واسطے یہ ہکا سورت ہی کافی۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، اے محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے دے اندر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب دی قسم چاہ کے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان خسارے دے اندر ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے والعصر دے 4 مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ سب تو پہلے آپ نے فرمایا اے الدہر، عصر تو مراد ہے مطلق زمانہ، کیونکہ زمانے دی چکی نے بڑے بڑے لوگوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے نام نہاد لوگ جنہاں دا بڑا شہرہ اور بڑا چرچا ہے، لیکن زمانے نے انہوں کو سپرد خاک کر چھوڑا ہے۔ اور اہل ساسان نے 3150 سال ہکے خاندان دے وچوں 150 حکمران نے یکے بعد دیگر ساسان دے تخت دے اتے حکومت کیتی ہے، ساسان دے تخت دے اتے متمکن رہن، مگر اج انہاں دا نا گھنن والا بھی کوئی نہیں۔ اور اگر اس حکمرانی نے، اس بادشاہی نے، اس دولت نے انہاں کو دنیا تو ویندی واری دتا ہے تو وہ صرف 2 گز دا کفن دا ٹکڑا ہے۔ اس واسطے شاہ صاحب نے فرمایا نا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور آج کوئی انہاں دا نا گھنن والا بھی کونی۔ اور میاں صاحب نے بھی فرمایا کہ جنہاں باجو پل نسی نبھدا، وہ سوہنیاں شکلاں یاد نہ رہیاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس تو مراد ہے الدہر، مطلق زمانہ۔ اور دوجھا مفہوم آپ نے بیان فرمایا کہ اس تو مراد ہے وقت عصر، کیونکہ وقت عصر بڑا مختصر وقت ہوندا ہے۔ جس ٹائم سورج وقت عصر کو پہنچدا ہے تو وقت بڑے جلدی غروب تھی ویندا ہے، تو انسان کو غروب تھیندے ہوئے سورج دی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اے انسان تیری زندگی بھی بڑی مختصر ہے، اسی طرح تیری زندگی دے سورج نے بھی ڈوب ونجنا ہے، غروب تھی ونجنا ہے، لہٰذا تو اعمال صالح کر گن۔ اور آپ نے اس دا تریجہ مفہوم بیان فرمایا کہ اس تو مراد ہے نماز عصر۔ لفظ عصر تو مراد ہے نماز عصر، کیونکہ نماز عصر دا وقت بھی مختصر ہوندا ہے، اور رب دا قرآن فرمائدہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز عصر دی اہمیت کو اجاگر کیتا گیا ہے، اور اس تو مراد نماز عصر ہے۔ اور آپ نے چوتھا مفہوم اس دا بیان فرمایا کہ اس تو مراد ہے زمانہ خاص، اور وہ خاص زمانہ کہندا ہے میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دا زمانہ ہے۔ اور اس چوتھے مفہوم دے اتے امام فخر الدین رازی نے باقاعدہ دلیل لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی میں سورۃ البلد دے اندر رب تعالی نے حضور دے شہر دی قسم چاہی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں کو قسم ہے تیرے اس شہر دی، اور اے سورت بالاتفاق مکی ہے، اور حاضہ اس میں اشارہ قریب ہے، تو لہٰذا اس تو مراد ضروری طور تے حضور دا شہر مکہ ہی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میں کو تیرے اس شہر دی قسم ہے، شہر مکہ دی قسم ہے۔ تو انسان دے دل دے اندر سوال آندا ہے کہ رب تعالیٰ نے شہر مکہ دی قسم کیوں چاہیے؟ شاید اس وجہ تو کہ اس شہر دے اندر رب دا گھر کعبہ ہے، شاید اس وجہ تو کہ اس دے اندر مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہیں، چاہے زمزم ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، طواف کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، مزاب رحمت ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے۔ تو جس ٹائم بندہ اس شہر دی گلیاں دا طواف کریندا ہے
ہر قدم دے اتے عزتاں دے نشان اور حوالے ملدے ہن تو انسان دا ذہن متوجہ تھیندا ہے کہ شاید میرے رب نے جڑی لا اقسم بہذا البلد سورت بلد دے اندر قسم چاہیے اینا عزتاں دی وجہ تو چاہیے کہ اس شہر کو بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں گئیاں اس وجہ تو چاہیے، لیکن میرا رب فرمائندہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب عزتاں دے حوالے اپنی جاتے، لیکن جڑی میں رب ہو کے قسم چاہیے وہ اس وجہ تو چاہیے کہ اس شہر دے اندر تو جلوہ افروز ہیں، اس شہر دی گلیاں نے تیرے قدم چمے ہن، اے محبوب اس وجہ تو میں رب نے اس شہر دی قسم چاہیے۔ قرآن قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور اگر اسے مفہوم کو گھن کے ایسا تھوڑا آگاں چلوں تو شیخ محقق علیہ الرحمہ دا بڑا سوہنا قول سارے سامنے آندا ہے، اگرچہ علماء دے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، لیکن شیخ محقق نے اس تو دور ون کے ایک تریجی گل ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس ٹائم حضور مکے دے اندر تشریف فرما ہن اس ٹائم مکہ افضل ہے، جس ٹائم حضور مدینے دے وچ جلوہ افروز تھی گئے ہن وقت مدینہ افضل تھی گیا ہے۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آ بیٹھا، عرض کرن لگا یا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیڑا سوال ہے پوچھ، کیونکہ وہ بھلا زمانہ ہے، اس زمانے دے اندر پیر اپنے مریداں دے سوال دا جواب دینے ہن اور انہاں کو مردود الطریقت بھی قرار نہ دیندے اور بجائے ڈانٹ ڈپٹ دے انہاں دی حوصلہ افزائی کر چھڑے نے ہن۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا کیڑا سوال ہے پوچھ، تو اس نے آکھا یا حضرت اس کائنات دے وچ سارا تو افضل جھا کیڑی ہے؟ تو میرے شیخ نے برجستہ فرمایا کہ جتھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا جسم اطہر ہوئے وہ جھا افضل ہے۔ تو اس نے عرض کی تھی یا حضرت وتساں جنت دی تمنا کیوں کرے نے ہیں، حضور تا مدینے دے اندر تشریف فرما ہن۔ تو میرے شیخ نے بڑی سوہنی گل کیتی ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا جس ٹائم حضور مکے دے اندر ہن وقت مکہ افضل ہے، حضور مدینے دے اندر گئے مدینہ افضل تھی گیا، حضور جنت دے وچ گئے تو وقت جنت افضل تھی گئی۔ آپ نے فرمایا اس وجہ تو اساں جنت دی تمنا کرنے ہیں۔ اور ظہوری علیہ الرحمہ نے تا اس تو دو قدم ودھ کے گل کیتی ہے، آپ نے فرمایا مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ سمعین ذی وقار رب تعالیٰ نے قسم چائی والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دے اندر ہے۔ اور اج دا انسان تا خسارہ منیندہ نہیں، کیونکہ اج دا انسان تا آکھدا ہے میں بڑا نا کما گدا ہے، بڑی شہرت کما گدی ہے اور بڑے فن موجود ہن میرے کل، میں تا کہیں خسارے دے اندر نہ۔ لیکن ایک سادہ مثال تو سمجھا ون سکدا ہے کہ پھل ہن، پھلاں کل عمدہ تے اعلیٰ قسم دی خوشبو تا موجود ہے، لیکن پھلاں کل پوچھو تھواکو کوئی خسارہ ہے تو وہ آکھ دن ساکو ایک خسارہ ہے، وہ خسارہ یہ ہے کہ سارے کل روشنی کونی۔ اور اگر سورج کل پوچھو تو سورج آکھدا ہے میرے کل روشنی تا بڑی ہے، میری چمک تا بڑی ہے، لیکن میرے کل خوشبو کونی، میں بھی خسارے دے اندر ہاں۔ اور ایک عالم کل پوچھو تو وہ آکھدا ہے علم دا نور تا ہے مگر عمل کونی، اس وجہ تو میں بھی خسارے دے اندر ہاں۔ اور ایک شب زندہ دار کل پوچھو تو وہ آکھدا ہے رات دیاں سسکیاں تا ہن مگر علم دا جمال کونی، میں بھی خسارے دے اندر ہاں۔ تا المختصر ہر چیز خسارے دے اندر ہے، لیکن میرا رب فرمائندہ ہے انسان اگر تو ایک ایسی ذات کو دیکھنا چاہنا ہے، ایک ایسی ذات دا نظارہ کرنا چاہنا ہے جس ذات دے اندر خسارہ رکھا ہی نہیں گیا، تو مدینے دی گلی دے وچ آون، میں رب کائنات نے محمد عربی دی ذات کو ایسا پیدا کیتا ہے کہ اس دے اندر خسارہ رکھا ہی نہیں گیا، بلکہ میں تو اس کو سراپا کمال بنا کے بھیجائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچے ہما خوباں دارن تو تنہا داری۔ سمین ذی وقار رب نے فرمایا محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دے اندر ہے، وقت خسارے تو بچن دا بھی کوئی طریقہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے، کیڑا طریقہ؟ الا الذین، او لوگ آمنو جڑے ایمان گھن آئے ہن،
وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیتے ہنے، وتواصوا بالحق اور حق دی تلقین کریں دے رہن، وتواصوا بالصبر اور صبر دی وصیت کریں دے رہن۔ میرے رب نے فرمایا ہے محبوب اے لوگ جڑے ہن اے خسارے تو بچ گئے ہن۔ اور اج اگر اس بھری محفل دے وچوں بھرے اجماع دے وچوں پتہ کیتا ونجے پوچھا ونجے کہ سکندر ذوالقرنین جس نے بڑی دنیا دے اتے حکمرانی کیتی ہے، اس تو بعد اس دے تخت دا کون وارث تیا ہے، تا بڑے کم لوگ ہوسن جڑا کو پتہ ہوئے۔ لیکن چھوٹے تو چھوٹے بچے کل بھی پوچھا ونجے کہ حضور دے مؤذن دا نام کون ہے، تو وہ بھی فوراً آکسی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔